السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسفند یار۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے دا آرٹس آف پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان کی آرٹس، تھوڑی بہت لٹریچر اور جو بھی پاکستان کے آرٹس کے مطابق جو چیزیں ہیں، پاکستان کا کلچر ہے، تو اس مطابق ہم بات کریں گے۔ تو فرسٹ سلائیڈ میں ہے ہمارے پاس دا اینشین آرکیولوجسٹ سائٹ ان پاکستان، کہ پاکستان میں اینشین آرکیولوجسٹ جو ہے ان کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو فرسٹ پکچر میں دکھائی جا رہی ہے یہ ہے موہاٹا پیلس، جو کہ بلٹ ہوا ہے 1927 میں بائی شیو راترن موہاٹا، ویلدی بزنس مین جو تھا، انہوں نے یہ موہاٹا پیلس بلڈ کی ہے۔ یہاں پر دوسری پکچر میں جو سنٹر والی پکچر ہے ہمارے پاس یہاں پہ دکھائی دی جاتی ہے مکلی گریو یارڈ، جو مکلی قبرستان کے نام سے بھی مشہور ہے، جو کہ ٹھٹھا میں ہے۔ تو سندھ کا یہ ریجن ہے ٹھٹھا، یہاں پہ مکلی گریو یارڈ یہاں پہ۔ تو یہ ون آف دا لارجسٹ فنریری سائٹ ان دا ورلڈ، یہ دنیا کے بڑے فنریری سائٹس میں آتا ہے، قبرستانوں میں آتا ہے۔ تو اس کی اسپریڈ اوور ان ایریا آف 10 کلومیٹرز، تو اس کا جو ایریا ہے یہ 10 کلومیٹر تک ہے۔ تو ان اینشین کنگ، کوئنز، گورنر، سینٹس، اسکالر اینڈ فلاسفر آر بریڈ ہیئر۔ تو یہاں پہ بہت مطلب بڑے بڑے بادشاہ، کوئنز، گورنرز، جو صوفی بزرگ تھے، سینٹس تھے، اسکالرس تھے، فلاسفرس تھے، تو یہاں پہ جو ہے ان کے مقبرے اور قبریں اور یہاں پہ جو ہے وہ دفن ہے۔ جو سب سے لاسٹ والی پکچر ہمارے پاس ہے یہ ہے بادشاہی موسک ٹھٹھا میں۔ یہ موسک جو ہے ہمارے پاس ٹھٹھا میں، یہ وہ لاہور والا بادشاہی موسک نہیں ہے، یہ سندھ میں ہے۔ تو مغل آرکیٹیکچر بلڈ بائی مغل امپیرر شاہ جہاں نے، یہ مغل جو بادشاہ تھا شاہ جہاں، انہوں نے یہ بلڈ کرائی ہے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس ہے فیمس پاکستانی آرٹسٹ جو ہے، جو کہ پینٹ کے ذریعے، قلم کے ذریعے پاکستان کے آرٹ کو دنیا کے سامنے جو ہے پیش کرا ہے۔ دنیا پاکستان کی جو کلچر ہے اس کو اس آرٹ کے ذریعے دنیا کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو سب سے فرسٹ پہ جو ہے ہمارے پاس آتا ہے عبدالرحمن چغتائی ہے، سیکنڈ پہ صدیق کوین ہے، تھرڈ پہ احمد پرویز، اور فورتھ پہ ظہور الاخلاق ہے، ففتھ پر جمیل نقش ہے، سکستھ پر سائرہ وسیم ہے، اور سیونتھ پر شازیہ سکندر ہے۔ یہ کچھ فیمس پاکستانی آرٹسٹ ہے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ان کے اس پہ تھوڑی سی ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ سب سے پہلے احمد پرویز کے اس پہ ہے۔ تو احمد پرویز موسٹ آف ریمارکیبل آرٹسٹ ڈیورنگ ہز لائف ٹائم، یہ اپنے لائف ٹائم کا ایک ریمارکیبل آرٹسٹ تھا۔ ہی موو فرام راولپنڈی، موو ٹو انگلینڈ ٹو ایکسپینڈ ہز آرٹسٹ ایکسپوجر۔ یہ راولپنڈی کا تھا اور یہ مووڈ ہوا انگلینڈ میں اپنے آرٹسٹ ایکسپوجر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے انگلینڈ جو ہے موو کرا تھا انہوں نے۔ ہز ورک گاٹ فیم ان یورپین کنٹریز اینڈ واز پریزڈ فار ہز ورک انٹرنیشنل گیلری آف نیو یارک۔ تو یہ جو ہے اس نے اپنا جو آرٹ ہے، اپنا جو بھی اس سے آرٹسٹ اس میں مہارت تھی، یہ دوسرے یورپین کے سامنے رکھا، اور پریزڈ ہے بھی اس کا ورک جو یہ انٹرنیشنل گیلری جو ہے نیو یارک میں، اس میں جو پینٹنگ وغیرہ ہے وہاں پہ بھی ان کے موجود ہے۔ ویوڈ، وائبرنٹ اینڈ برائٹ کلرز ور اسپیشلی آئیڈینٹی آف ہز ایبسٹریکٹ آرٹ ورک۔ تو ویوڈ اور وائبرنٹ برائٹ کلرز جو ہے یہ اس کے آرٹ کے جو ہے ایبسٹریکٹ ورک ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو تھی، تین کی مین جس پہ یہ آرٹ کرتا تھا۔ ان 1978 دا گورنمنٹ آف پاکستان ایوارڈڈ ہم پرائڈ آف پرفارمنس۔ تو 1978 میں پاکستان کے گورنمنٹ نے جو ہے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی ان کو دیا ہے، جو کہ احمد پرویز ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ظہور الاخلاق، واز اے پائونیئرنگ آرٹسٹ فرام پائونیئر کا سمپلی مطلب جو ہے استغاثہ
یا مطلب اس مطابق کہا جاتا ہے. تو یہ ایک پائنیئرنگ آرٹسٹ تھا پاکستان سے. ہی از نون فار ہز اپروچ ٹو پینٹنگ اسکلپچر ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر. تو یہ جانا جاتا تھا پینٹنگ کا، اس کی اپروچ اچھی خاصی پینٹنگ میں تھی، اسکلپچر میں تھی، ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر میں تھی. اخلاق's painting invoked a dialogue between modernist abstraction and many tradition forms and practices found within South Asia, including Mughal miniature painting, calligraphy and vernacular architecture. تو اس کی یہ جو ہے مغل آرکیٹیکچر، جو مطلب مغل ڈیزائن وغیرہ جو ہے، پینٹنگ ہے، کیلیگرافی ہے، تو اس چیز کے لیے بھی یہ جانا جاتا ہے ظہور الاخلاق. تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس جمیل نقش ہے. جمیل نقش کمبائنز دا شیپ اینڈ کوالٹی آف کیوبزم. انہوں نے کیوبزم کی شیپ اور کوالٹی کو کمبائن کیا ہے وتھ فلوئڈیٹی اینڈ دا میوٹیڈ اپلیکیشن آف کلر ان ہز پینٹنگ. اور اس کے پینٹنگ کے کلر میں ایک میوٹیڈ اپلیکیشن ہوتی تھی، مطلب سمجھ لو ایک الفاظ ہوتے تھے ان کے کلر اور پینٹنگ میں جو کہ کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. نقش از ریکارڈڈ از پاکستان موسٹ پرومیننٹ کنٹمپریری آرٹسٹ. تو جو نقش جمیل نقش تھے، یہ جو تھے پاکستان کے موسٹ پرومیننٹ کنٹمپریری آرٹسٹ مانے جاتے ہیں. ہز ورک ریپرزینٹ بوتھ دا پاکستانی اینڈ انڈیا سب کانٹیننٹ کلچر ایز اٹ انکارپوریٹس دا ہسٹری اینڈ آرٹسٹ لیگیسی پاکستان آرٹ انٹو ہز پینٹنگ. اچھا، اس کی پینٹنگ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ سب کانٹیننٹ برصغیر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان کو ریپرزینٹ کرتی تھی. اس کی جو آرٹ، اس کی جو پینٹنگ ہوتی تھی، یوزنگ کامن موٹیوس لائک اینیملز، لینڈسکیپ. He depicts the female form as elegant and graceful in his work, which pairs the subject with a pigeon to symbolize domestic tranquility. تو یہ جو ہے ان کی جمیل النقش کی جو ہے اس میں بہت زیادہ اپروچ تھی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سائرہ وسیم. شی از اے کنٹمپریری آرٹسٹ فرام لاہور. یہ لاہور سے کنٹمپریری آرٹسٹ تھی. یوزز دا مینیچر اسٹائل آف پینٹنگ. انہوں نے جو ہے پینٹنگ کی جو اسٹائل جو تھی وہ بہت مینیچر تھی. آر یوزلی پرشین بٹ ایکسٹینسولی یوز ان ساؤتھ ایشیا. ان کی جو پینٹنگ کی اسٹائل تھی وہ پرشین تھی بٹ ساؤتھ ایشیا میں یہ یوز کر رہی تھی. ٹو میک پرائمرلی پولیٹیکل اینڈ کلچرل آرٹ شی ڈراز پرشین مینیچرز ٹو میک devastating political commentary. She has stated, my work uses the contemporary miniature form to explore social and political issues that divide the modern world. تو اس کی جو آرٹ تھی وہ سوشل اور پولیٹیکل جو ایشوز تھے ان کو ریپرزینٹ کرتی تھی. جیسے کہ کوئی بھی فار ایگزامپل کوئی بھی ایسی چیز لی جائے، کوئی بھی ایسا پولیٹیکل طور پہ ایسی چیز لی جائے جن کو پینٹنگ کے ذریعے کوئی میسج وغیرہ ریپرزینٹ کر دیا جائے، تو یہ اس چیز میں کافی زیادہ مہارت رکھتی تھی. مائی ورک آفرز اے وائس اگینسٹ ہز اگنورینس اینڈ پریجوڈیس. اٹ پیلز فار سوشل میڈیا جسٹس، ریسپیکٹ اینڈ ٹالرنس تھرو دا یوز آف سیٹائر. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے یوز ہوتی، پولیٹیکل یا کوئی بھی ایسا ایشو، مطلب اگنورینس، پریجوڈیسز. اٹ پیلز فار سوشل میڈیا جسٹس، ریسپیکٹ اینڈ ٹالرنس تھرو دا یوز آف سیٹائر. تو یہ کچھ میرے پاس سائرہ وسیم کے جو کچھ پینٹنگز وغیرہ کے میں نے ایک ایگزامپل آپ کو بتائے، تو اس طرح یہ یوز ہوتے تھے. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس شازیہ سکندر. تو شازیہ سکندر ون آف دا موسٹ انفلوئنشیل آرٹسٹ ورکنگ ٹوڈے. تو آج کل کے دور میں سب سے جو موسٹ انفلوئنشیل آرٹسٹ مانی جاتی ہے. شی از وائڈلی نون فار ایکسپینڈنگ اینڈ subverting pre-modern and classical central and South Asian miniature painting tradition. تو یہ جو ہے جانی جاتی ہے ماڈرن اور کلاسیکل سنٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا مینیچر پینٹنگ ٹریڈیشن کے لیے. تو انٹروگیٹنگ آئیڈیاز آف لینگویج، ٹریڈ، امپائر اینڈ مائگریشن تھرو امپیریل اینڈ فیمنسٹ پرسپیکٹیو. یہ انٹروگیٹ ان کی پینٹنگ سے جو ہے یہ چیزیں آئیڈیاز، لینگویجز، ٹریڈ، امپائر، مائگریشن، تو فیمنسٹ پرسپیکٹیو، یہ چیزیں جو ہے ان کی پینٹنگ ریپرزینٹ کرتی تھی. ہر پینٹنگز، ویڈیو، اینیمیشن، موسیقس اینڈ اسکلپچر ایکسپلور جینڈر رولز، کلچر آئیڈینٹی
racial narrative, colonial and post-colonial histories, and creation open-ended narrative that have sustained her work as one of the most significant artists working today. تو یہ جو ہے ان کی میں نے کچھ چیزیں بتائی جس کی پینٹنگ یہ ریپرزینٹ کرتی تھی. اب یہاں پہ ان کی پکچر کے نیچے لکھا ہوا ہے شی کریٹڈ فار نیٹ فلکس اے پورٹریٹ آف ملالہ یوسفزئی, the Nobel laureate Pakistani activist for female education. The portrait marked International Women's Day and it helped to advocate the advancement of women's rights on a global stage. تو جس طرح کہ ملالہ یوسفزئی ایجوکیشن کے حق میں تھی, فیمیل ایجوکیشن کے حق میں تھی, تو انہوں نے اس کی پینٹنگ کو اس طرح ریپرزینٹ کیا تاکہ مطلب باقی لوگوں کو بھی ان سے کچھ سیکھنے کو ملے, کچھ جا کے فیمیل کے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جا سکے. تو ان کی پینٹنگ جو ہے اس طرح کی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس اب کچھ کلچر کی اور کچھ آرٹس کی بات کی جائے جو کہ ہمارے پاس پریزنٹ دور میں اور پہلے کے دور میں کچھ ایگزامپل دیا جائے جس سے پاکستان کے کلچر اور آرٹس کو ریپرزینٹ کیا جائے. تو ہمارے پاس سب سے بڑی ایگزامپل آتی ہے آرٹس آف انڈس ویلی سویلائزیشن, جو کہ منجو دڑو کی سویلائزیشن, جو منجو دڑو ہے ان کے تھوڑی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں. پاکستان این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان 1947. پاکستان جو ہے 1947 میں آزاد ہوا ہے. آرٹسٹ کریٹڈ ورک آف آرٹ ٹو پروموٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ایز اے ماڈرن کنٹری. تو آرٹسٹ جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے کہ پاکستان کو اسٹیبلش کرے اور پروموٹ کرے ایک ماڈرن کنٹری کے طور پہ. ویئر رائٹر کریٹیکویڈ اینڈ کوسچن دا فاؤنڈنگ آف دا نیشن ان اسٹوری. تو رائٹر جو ہے کریٹیکویڈ کرتے تھے اور کوسچن فاؤنڈ کرتے تھے کہ کوئی بھی نیشن ان اسٹوریز ہو, ناولز ہو اور پوئمز ہو. تو دا آرٹس آف انڈس ویلی سویلائزیشن ون آف دا ارلیسٹ سویلائزیشن آف دا ورلڈ. تو انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے ایک دنیا کی سمجھ لو ایک پرانی سویلائزیشن جو آج کل کے دور میں موجود ہے. دا فارمز آف آرٹ فاؤنڈ فرام ویریس سائڈس آف سویلائزیشن انکلوڈ. تو یہاں پہ بہت سارے آرٹس جو ہمیں ملے ہیں ویریس ٹائپ کے, ویریس سائڈ کے, جس میں انکلوڈس ہے اسکلپچرز, سیز, پوٹری, گولڈ آرنامنٹس, ٹیراکوٹا فگرز ETC. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس انڈس ویلی سویلائزیشن میں پائی جاتی ہے. تو دیر delineation of human and animal figures was highly realistic in nature. So two major sites of Indus Valley civilization in Pakistan along the river Indus are north cities of Harappa, south Mohenjo-daro. تو یہ جو ہے دا ٹو میجر سائٹس جو ہمارے پاس انڈس سویلائزیشن کی ہے, ایک نارتھ سٹی جو ہڑپا کہلاتی تھی اور دوسرا ساؤتھ میں منجو داڑو. تو یہاں پہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی اب کچھ ڈیفینیشن ہے. Nearly 5,000 years ago, an ancient civilization existed on the bank of the Indus River, which is represented in Pakistan. 5,000 سال پہلے کی بات ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو کہ دریائے سندھ کے کنارے واقع تھی, جو کہ وچ از پریزنٹ ان پاکستان, جو کہ آج کل کے دور میں پاکستان سندھ کے جو پروونس ہے اس کے اندر آتی ہے, انٹیریئر سندھ میں. تو this old and rich civilization is known as today as the Indus Valley civilization. اور اس اولڈ اور رچ civilization کو آج کل کے دور میں انڈس ویلی civilization کہا جاتا ہے. It is also called as ہرپا civilization. اس کو ہرپا civilization بھی کہا جاتا ہے. As archaeologists in 1920s found the remains of two large cities, Harappa in Punjab and Mohenjo-daro in Sindh. تو آرچیولوجسٹ میں 1920 میں فاؤنڈ کیا یہ دو بڑے شہر جو ہے ہڑپا جو کہ پنجاب کے سائڈ پہ آتا ہے اور منجو دڑو جو کہ سندھ میں آتا ہے. تو دا ریور انڈس پرووائڈیڈ ٹرانسپورٹ واٹر اینڈ فرٹائل سوئل فار کراپ. دا رچ سوئل آف دا ریور میڈ ایگریکلچر ایزیئر بائی گیون ہائی یٹ کراپس. تو دا ریور انڈس جو کہ آج کل دریائے سندھ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اس کو ٹرانسپورٹ کے طور بھی اس کو مطلب کام آتا تھا. پانی جو واٹر کی جو بھی ان کو ضروریات ہوتی تھی وہ بھی یہاں سے پوری ہوتی تھی. فرٹائل سوئل ان کو ملتا تھا,
और इनकी जो क्रॉप्स थी, सॉइल थी वो रिच सॉइल थी जो क्रॉप्स के लिए थी, तो एग्रीकल्चर भी इनको ईजी होती थी इस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ जाती है। अब नेक्स्ट है हरप्पन सिविलाइजेशन। मोन्जोदड़ो एंड हरप्पा वर वन ऑफ द सेंटर ऑफ एन एशियन सिविलाइजेशन। तो नॉलेज अबाउट दिस सिविलाइजेशन कम फ्रॉम द वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। इसकी नॉलेज हमें आर्कियोलॉजिस्ट से मिलती है, विच डिस्कवर दीज साइट्स बिल्डिंग्स, टूल्स, आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरीज एंड स्कल्पचर फाउंड देयर। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे डिस्कवर किए बहुत सारे बिल्डिंग्स, टूल्स, आर्टफैक्ट्स, ज्वेलरी एंड स्कल्पचर्स जो है यहाँ से उन्होंने डिस्कवर्ड किए। अमंग दिस द यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज, copper and quartz for casting vessels, statues, and making a variety of knives, fish hooks, arrowheads, saws, pins, and bangles, which shows the culture advancement of the Indus Valley civilization. तो आर्कियोलॉजिस्ट में साथ साथ में जो है ब्रॉन्ज़ का यूज़, कॉपर का यूज़, क्वार्ट्स का, कास्टिंग वेसल्स का, स्टैचूज़ का, और छुरी जो नाइफ्स है, फ़िश हुक्स है जिससे फ़िश पकड़ते हैं, एरो हेड्स जो तीर के आगे, एरो के आगे लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसका कल्चर जो था, एडवांसमेंट का जो कल्चर था, ये इंडस वैली के जो पीपल थे वहाँ पे ये 5000 ईयर पहले भी यूज़ होती थी ये चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है द इंडस वैली पीपल वर हाईली स्किल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड दे यूज्ड इरिगेशन टेक्निक्स एंड हैंड लार्ज स्टोर हाउसेस टू स्टोर सरप्लस ऑफ क्रॉप्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली के जो लोग थे वो हाईली स्किल्ड थे एग्रीकल्चरिस्ट में, एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही स्किल्डफुल थे, इरिगेशन टेक्निक्स उनको आते थे, और स्टोर हाउसेस बनाए थे और उन्होंने सरप्लस यानी कि इनको ज़रूरत से ज़्यादा जो क्रॉप्स होती थी वो उनको स्टोर कर देते थे, और इतना मतलब उनके पास ये फैसिलिटीज़ उन्होंने अपने लिए अवेलेबल की हुई थी। तो लास्ट वन की जो पॉइंट है, कॉटन वाज ग्रोन एज अ क्रॉप। तो कॉटन जो है क्रॉप के तौर पे ग्रोन करती है। द फार्मर इन द इंडस वैली वर द फर्स्ट टू स्पिन एंड वीव कॉटन। तो इन्होंने जो है पहली दफ़ा गालिबन इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक कि कॉटन इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो क्रॉप कराया। तो नेक्स्ट है हमारे पास अब इंडस वैली पीपल की लाइफ स्टाइल की बात की जाए, लाइफ स्टाइल ऑफ द इंडस वैली पीपल। द हरप्पन built big cities with bricks and were sun baked and kiln fired. The toy carts in Torquato and bronze and ox drawn wagons testify that wheel transport were used. Example on public were on a large scale were found at Mohenjo-daro. तो ज़्यादातर लोग जो है पब्लिक स्केल मोन्जोदड़ो में ही पाई जाती थी। ठीक है, तो वुमेंस ऑफ द इंडस वैली लाइक टू वेयर ऑर्नेट नेकलेसेस। तो ये इनकी जो वुमेंस होती थी इंडस वैली की वो ऑर्नेट नेकलेसेस पहनती थी, बैंगल्स एंड एयर रिंग्स। ये सारी चीज़ें जो है तकरीबन 5000 साल पहले जो है ये सारी चीज़ें मौजूद थी, जो कि मेड फ्रॉम गोल्ड थी, जो सिल्वर और डिफरेंट स्टोन से बनी हुई थी। वाइड वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज चिल्ड्रन टॉय वर मेड फ्रॉम बेक्ड क्ले टेराकोटा। तो ये जो है बहुत सारे चिल्ड्रन के जो टॉयज़ थे ये कुछ मिट्टी से जो ख़ास किस्म की मिट्टी होती है उनसे बने हुए थे। तो अब यहाँ पे स्टोन्स एंड स्कल्पचर्स जो है जो इसको कहा जाता है, अब stone statues found in Indus Valley sites are excellent example of handling the 3D volume। तो 5000 साल पहले जो स्टोन्स एंड स्कल्पचर्स थे वो आज के लिए सबसे एक्सीलेंट एग्जांपल है कि 3D वॉल्यूम के हैंडलिंग के लिए। द मेजर स्टोन स्टैचूज आर द स्टैचू ऑफ bearded मैन फाउंड एट मोन्जोदड़ो। इट मे बी अ प्रीस्ट। तो ये एक प्रीस्ट है जो कि बेडेड मैन की एक स्टैचू है। द स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल भी है। तो ये स्टैचू मोन्जोदड़ो से रिप्रेजेंट डिस्कवर हुए थे। अब यहाँ पे कुछ टॉयज़ है जो कि आप देख सकते हैं। द क्ले मॉडल ऑफ एन ऑक्स कार्ट वॉज, ये ऑक्स कार्ट की एक टॉय फाउंड इन द रूइंस ऑफ मोन्जोदड़ो पर हैव इट वॉज अ टॉय। तो ये मोन्जोदड़ो की रूइंस से डिस्कवर्ड हुई है, फाउंड हुई है, जो कि एक टॉय है।
ٹیراکوٹا ڈائز جو ہے یہاں پہ ایک ہمیں دکھائی جو کہ لوڈو کے عام اگر ہم بولی جائے تو چیس اور گیم لائک اٹ میں ایکچولی ہے فرسٹ کم فرام دا ہڑپنز a great board and terracotta pieces found closely resemble a chess set of today. تو یہ جو ہے آج کل کے دور میں جو ہے جس کو چیس کہا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس ٹائم بھی یوز ہوتی تھی. اب دا سیلز آف ہرپن، یہ ہرپن کی سیلز جو جن کو اگر آج کل کے نارملی زبان میں بولا جائے کہ اسٹیمپ یا مہر جو ہے آج کل کے دور میں یا گورنمنٹ کے اسٹیمپس یا کسی بھی چیز کے اس کے وہ بولے جائے تو یہ اس ٹائم کے اسٹیمپس ہوا کرتے تھے جو کہ گورنمنٹ کے ادارے کے یا کوئی بادشاہ یا وزیر یا کوئی بھی آفیسرز تو ان کے الگ الگ اسٹیمپس ہوتے تھے. یہ ان کے اسٹیمپس ہے. دا انڈس ویلی اسکرپٹس اینڈ سیلز آر آلموسٹ 1000 سیلز of object with pictures and animals as well as the inscriptions are writing on these seals has not been displayed so far. The presence of the bull on the seals tell us that the Indus people were agriculturists and that it was also the sign of one of their gods. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ان کے ڈیزائن اگر دیکھے جائے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر بیل گاڑی دیکھی جائے اس میں مطلب بیل دیکھی جائے تو یہ ایک ایگریکلچرسٹ لوگ تھے. تو یہ سائن اس طرح کا اور یہ ہو سکتا ہے ان کے جو جن کی عبادت کرتے تھے یا اس طرح تو ہو سکتا ہے یہ ان کی بھی پکچرز ہو. دے ورشپڈ مینی گاڈس اینڈ گاڈیسز، یہ جو ہے بہت سے خداؤں کی جو عبادت کرتے تھے. دا سمبل آف یونیکارن میں ہیو بین یوزڈ فار رچ کلاس پیپل، تو یہ جو ہے رچ کلاس پیپل یوز کرتے تھے. اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پوٹری اینڈ جیولری ہے جو وہاں کی ہیومنس یوز کرتی تھی. اب دا اینڈ آف انڈس ویلی سویلائزیشن میں کیا ہوا؟ دا پیپل آف دا انڈس ویلی سیم ٹو ہیو ڈیکریزڈ ان پاپولیشن. ویریئس ریزن آر گیونگ for this line such as climate change that ended in the drying up river Indus and decreases in summer monsoon. This led to loss the agriculture and gradually become extinct. تو یہاں کی جو اینڈ کیسے ہوئی؟ یہاں کی کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ سے کلائمیٹ چینجز بہت زیادہ آئی تو اس وجہ سے ان کے پاپولیشن اکثر ڈیکریزز ہوتی تھی. ڈیکریزز سمر مونسون وہ آہستہ آہستہ جو ہے ختم ہوا جس وجہ سے انڈس ویلی سویلائزیشن کی اینڈ ہوئی اور کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی وجہ بنی ان کی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو انڈس ویلی سویلائزیشن اور پاکستان کے آرٹسٹ کے بارے میں کچھ جتنا ہو سکا میں نے ایکسپلین کرا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی ٹاپک ہے یا آپ کو کوئی ٹاپک سمجھنا ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کمنٹ پہ ویڈیو بنا کے میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا. اللہ حافظ.